خپل اهلیانې تحصیل چمکني او نور سراونډینګ علاقو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو انتخاب خان چمکني صدر پاکستان مسلم لیگ کاف لیگ او کرنل ریاض جان چیف آرگنائزر کے پی کے او ملک نوید خان نائب صدر مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کاف لیگ چې کوم دی هغه ته تاسو دغه وکړل. اوس زه خپل خوږ صدر انتخاب چمکني صاحب ته وایم چې تاسو چې کوم تاسو ته چې کوم دی لږ خپل خیالات اظهار وکړي 2-3 منټه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې غرمه او په دې نور کې راغلي او راغونډ شوي. موږ د دې خپل پوره تنظیم د طرفه ستاسو شکریه ادا کوو او انشاءالله راتلونکی دور تاسو مخکې هم کتلی چې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دور و نو په دې علاقه کې د ګیس او د بجلي او د یوټیلیټي سټور لا تعداد کار سکیمونه منظور شوي او دې ځای کې دومره کارونه شوي چې لکه منډۍ دلته راغه پندو طرف ته دلته کې ګیس ولګېدو دلته کې بجلیانې ولګېدې دلته کې یوټیلیټي سټورز په هر کلي کې کولاو شو دلته کې خلکو ته روزګار میلاو شو. نو زمونږ د پارټي د پاکستان مسلم لیگ د چودھری شجاعت حسین د چودھری سرور سابقه گورنر پنجاب او د نورو قائدینو هم دا دغه دی چې دې صوبې ته به چې نظر انداز شوې ده دلته کې کارونه نی شوي دلته کې رستو 10 کالو نه خلک ډېر بېیار او مددګار پاتې دي او هغه بنیادي منصوبې چې کوم د دې خلکو واقعي ژوند بدل کي او دوی ته په کور او درشله باندې هغه سہولیات ملاو شي چې کوم په ټول پاکستان کې او په اسلام آباد او لاهور کې دي. دلته د څښلو اوبه دلته بجلي د لوډ شیډینګ ختمول د ګراني دپاره داسې منصوبې ورکول چې ګراني کمه شي. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. انتخاب خان چمکني زندہ باد. وقت چمکني کرنل ریاض خان زندہ باد. ټول ناول ترجیبه زندہ باد. د دې صوبې د عوامو زندہ باد. د دې صوبې د عوامو هغه بنیادي مسایل چې نن په لارو کوڅو کې اوړو ته ولاړ دي اوړه نه میلاویږي د بجلي لوډ شیډینګ کیږي د ګیس لوډ شیډینګ کیږي او نن هغه ضرورت څیزونه ورته نه میلاویږي. انشاءالله دې کې به مونږ ټول ناول د دې قوم د دې خلکو او د دې علاقې د خلکو خدمت کوو. دا زمونږ ټول تنظیم زمونږ د صوبې تنظیم زمونږ د مرکز تنظیم به دې صوبې له خصوصي اهمیت ورکوي او انشاءالله ستاسو تعاون سره ستاسو ملګرتیا سره او ستاسو ورورولي سره او ستاسو مینې سره او ستاسو سپورټ سره به دې صوبې نه مونږ یو ډیولپ صوبه او داسې صوبه به جوړو چې دلته کې د ټولو هغه بنیادي ضرورت پوره شي چې کوم ستاسو حق دی کوم آئین پاکستان تاسو له درکوي. او نن مونږ دا وایو چې دې وطن سره زمونږ پاک افواج ډېره مینه کړې ده دی قربانیانې دي لا تعداد خلک ورکې شهیدان شوي دي. مونږ دای حق کې د هغوی حق کې مونږ دعا کوو چې هغوی زمونږ دپاره قربانیانې ورکړي دي او هغوی قربانیانې د پاک فوج د پولیس او د نور ادارو مونږ ستاینه کوو او مونږ دا وایو چې مونږ د پاکستان دغه خلکو هم مونږ خدمت وکړو چې کم دلته کې هغه لرې اصلانه دي چې چاته نن په دې په 21مه صدي کې اوبه نشته بجلي نشته ګیس نشته سکول نشته کالج نشته هسپتال نشته. نو دا به ستاسو تعاون سره کیږي او ستاسو ملګرتیا سره به کیږي. انشاءالله راتلونکی دور د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دی او دلته کې به انشاءالله ستاسو تعاون سره حکومت جوړیږي او ستاسو خدمت به کیږي. ستاسو ډیره مهرباني ستاسو شکریہ. سر ایک بات بتائیں کہ آپ گئے تھے پنجاب سے پٹھان پختون قوم کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو
2002 سے 2007 سے مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو دور دیہات کے تمام علاقوں میں سوئی گیس اور بجلی اور ٹیلیسٹیر کے منصوبے ہوئے، کالجز کھولے گئے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم نے یہی کیا ہے کہ یہاں کی پرائرٹیز، یہاں کے لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہے، یہاں کے لوگوں کی جو بنیادی مسائل ہے، کیونکہ ہمارا صوبہ بہت پیچھے ہے، ہمارا صوبہ دہشت گردی کے مارے بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اس موقع پر ہمارے پاک افواج کی اور تمام اداروں کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ دیکھیں گے، فرق محسوس کریں گے۔ جس طرح پہلے مسلم لیگ کاف کی حکومت میں نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، اور تمام وسائل موجود تھے، تو انشاءاللہ اب بھی تمام وسائل جو ان کا بنیادی حق ہے وہ انشاءاللہ ان کو دہلیز پہ ملے گا۔ بتائیے کہ جی کہ الیکشن ہو رہا ہے یا الیکشن کے نام پر کوئی مذاق کی طرف بات ہے؟ الیکشن آئین اور قانون کی بات ہے، الیکشن کے بغیر کوئی رائے فرار نہیں ہے۔ الیکشن انشاءاللہ ضرور ہوں گے، پرامن ہوں گے، اور پاکستانی عوام کے حق میں ہوں گے۔ کرنل صاحب، اس سے پہلے جب آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ پرویز مشرف صاحب نے اور مسلم لیگ کاف کے جو بڑے تھے وہ دیکھیں جی، میں آپ کو سمپل بتاؤں، اس دور میں اگر آپ بات کریں تو ہمارے جو چند وزراء تھے، سی پیک ان کے پاس تھا، انویسٹمنٹ ان کے پاس تھا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ سی پیک دوبارہ شروع ہو گیا۔ آئندہ 10 سال کے لیے ان کی گرین سکیم اور ان کی ایگریکلچر سکیم دوبارہ بحال ہوگی ہے۔ اس کا فیڈرل منسٹر چودھری صالح حسین سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ کا، اور چودھری شجاعت کے برخوردار ہیں، انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم طول خڑمبے تیاری، یہ سب سے پہلے یہی تیاری ہے جو آج اتنا ہمارا جو ہے نا آپ لوگوں نے استقبال کیا ہے، یہ ادھر سے شروعات ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے پاس جتنے بھی کیا نام ہے پوری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک اچھا رزلٹ دکھائیں گے۔ ہم ابھی پاکستان بنایا بھی مسلم لیگ نے تھا، اور انشاءاللہ تعالی ابھی مسلم لیگ جو ہے نا اس کو ابھی آگے ڈیولپ بھی جو ہے نا مسلم لیگ کرائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، یہ ہم سب کا پاکستان اور ہمارا پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنے علاقے کے لیے انشاءاللہ خوشیاں لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تعلیم میں، بے روزگاری میں، اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ جو باقی جو سیوریج سسٹمز ہیں اور پانی کے جو ہمارے علاقے میں ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے صحت کے معاملے میں، انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا ایک انقلابی چیز جو ہے نا وہ اقدامات کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ کرنل صاحب، کاف لیگ جو ہے یوتھ کے لیے کیا سوچ لے کر آئی ہے جی؟ یوتھ کے لیے یہ سوچ لے کے آئیے کہ کھیلوں کے میدان انشاءاللہ آباد ہوں گے۔ ہم نے شروع بھی کیے ہیں، ابھی آزادی کپ بھی کرا رہے ہیں، T10 آزادی کپ کرا رہے ہیں، سارے UCs کا کرا رہے ہیں، سپانسر میں ہی کر رہا ہوں، اور ساتھ میرے ساتھ انتخاب خان چمکنی بھی کر رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو جوانوں کو ہم منشیات سے روکیں گے، اور ماں باپ ان کی اتنی دعائیں دیں گے کہ وہ ہمیں آ کے نہ پھر بعد میں چومیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ گزشتہ حکومت میں یوتھ کے لیے کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کام ہوا ہے؟ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، کوئی کام ہوا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ کام ہوا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام ہوا ہے۔ کوئی کام نہیں ہوا، یوتھ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، صرف ڈالر مہنگا ہوا ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، پانی مہنگا ہوا ہے، اور پٹرول مہنگا ہوا ہے، بس یہ گیس مہنگی ہوئی ہے، غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ اس کی اسمبلی میں آواز اٹھائے گی، انشاءاللہ اقدامات کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہماری نیتیں صاف ہوئی تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ خان یہ بتائیں آنے والی جو نگران سیٹ اپ ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں جو آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو جو آ رہا ہے وہ تو علم نجوم ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے، لیکن امید یہ ہے کہ وہ شفاف ہوگا، اور اس میں نیوٹرل لوگ ہوں گے جو الیکشن کر سکیں، اور ہر چیز سے بالاتر اپنی سیاست سے، اپنی پارٹیوں سے، اپنی ذاتی اس سے بالاتر ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، اور پاکستان کی بحالی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے سوچیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ، الیکشن اگر آئے آپ کو کس پارٹی سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھیں سیاست کا ایک حصہ ہے، رزلٹ آنے پہ ہوتا ہے اور کریں گے۔ عوام کو کیا پیغام دیں گے سر؟ انشاءاللہ مسلم لیگ
پورے صوبے میں منظم طریقے سے الیکشن لڑے گی، پورے پاکستان میں لڑے گی اور آپ کو جیت کر بتائے گی اور عوام کی خدمت کرے گی. انشاءاللہ رول آف لا قائم کریں گے، انشاءاللہ رول آف لا قائم کریں گے. سر چمکانی صاحب یہ بتائیں کہ پاور تقسیم ہو، کسی کے پاس ایکسٹریملی پاور نہ ہو. تیسرا جو ہے نا انشاءاللہ سی پیک کے اوپر کام کریں گے، نوجوانوں کے لیے کام کریں گے، اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ.